بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری پیغام۔ حضرت اقدس قدس سرہ العزیز زندگی بھر اللہ کی بندگی، عبادت اور خدمت دین متین میں مصروف و مشغول رہے اور بالآخر اپنی نقاہت اور بے بسی کا اظہار اور اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور گزشتہ 3 سال سے فالج کا عارضہ بھی ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ گھر سے نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے مجبور و معذور ہوتا ہوں اور آ جاتا ہوں تو نماز بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں اتنا تیز چلتا تھا کہ میں گھر سے مسجد کو آتا تھا تو میرے جوان بچے پیچھے بھاگ کر ساتھ ملتے تھے، مگر اب گھر سے مسجد کو آتا ہوں تو ان کو میری حفاظت کے لیے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ میں اپنے فرض کو انجام دے چکا ہوں۔ خدا آپ کو اور مجھے روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ میں علماء اکرام کو اس بات سے متنبہ کرتا ہوں کہ یہ ہر نیکی کے کام میں ریا ڈال دیتا ہے۔ میں آپ کو علاج بتاتا ہوں لیکن یہ خود مجھ پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ مثلاً تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان یہ خیال لاتا ہے کہ بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے اور میں اپنے بزرگوں کے طفیل لاکی تلوار سے اسے ذبح کر دیتا ہوں۔ تلوار سے وار کرتا ہوں اور ڈھال سے وار روکتا ہوں اور کہتا ہوں کمبخت، میں لوگوں کو پیغام حق پہنچا رہا ہوں یا واہ کے لیے تقریر کر رہا ہوں۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزوری بہت ہے، لہٰذا میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ انفرادی طور پر ذکر کر لیا کریں اور یہاں آنے کی تکلیف نہ فرمایا کریں۔ ویسے جب دل چاہے آ کر مل جایا کریں۔ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ اس سلسلہ خیر کو ختم کیا جائے، مگر کیا کروں، مجبور ہوں اور آپ کو ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ میں نے جو فرائض اپنے ذمے لے رکھے ہیں میں بڑی مشکل سے نبھا رہا ہوں، لہٰذا چاہتا یہ ہوں کہ کچھ کام گھٹا دوں۔ علماء اکرام کا درس بھی آج کل حسب سابق جاری ہے اور اللہ کے فضل سے 42 علماء اکرام آئے ہوئے ہیں جن کے سامنے روزانہ مسلسل 3 گھنٹے بولنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے 1 گھنٹہ درس عام بھی ہوتا ہے۔ بعد ازاں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں میرے آرام کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ ملاقاتوں میں مستورات کے ساتھ مجھے بہت سر کپانا پڑتا ہے، لیکن اس سلسلے کو اس وجہ سے بند نہیں کر سکتا کہ بعض عورتیں خالص اللہ کا نام پوچھنے کے لیے آتی ہیں۔ آپ میری کمزوری کا ڈاکٹر صاحبان کی اس رائے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے شوگر 80 ہوتی ہے، میرے 220 ہیں۔ اگرچہ ابھی ذکری جہر بند کرنے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتا، لیکن علماء اکرام کی جماعت اگلے سال نہیں لے سکوں گا۔ لوگ باہر کے سفر کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ اب پھر کل ملتان، بھلوال، سرگودا کا سفر درپیش ہے۔ جب میں جوان تھا تو عموماً 3rd کلاس میں سفر کیا کرتا تھا، مگر اب میں 76 سال کا بوڑھا ہوں اور ساتھ ساتھ فالج کا مریض بھی ہوں۔ میرے معالج ڈاکٹر چودھری، خدا ان کو خوش رکھے، مجھے اکثر ٹیکے وغیرہ لگاتے رہتے ہیں اور طبیعت کی بحالی کے لیے یونانی اور انگریزی دوائیاں کھاتا رہتا ہوں۔ میں جہاں مردوں سے خوش ہوں وہاں عورتوں سے بھی خوش ہوں کہ اگر ان کو دین کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ بھی مردوں کے برابر خدا یاد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بھائی ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کہتے ہیں کہ اتنا ذکر کرتے تھے کہ راتوں کو بیٹھے رہتے تھے، اونگ رہے ہیں لیکن ذکر کرے جا رہے ہیں کہ جی میرا بھی ذکر پورا نہیں ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ کہا نا کہ اخلاص، جتنا انسان کا دل بیدار ہوتا ہے تو اس کو پھر نظر آتا ہے کہ میرا یہ عمل دکھلاوا ہے، ورنہ تو غفلت کے ایسے پردے ہیں کہ زندگی پر احساس ہی نہیں ہو پاتا، احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کھٹک پیدا ہونا یہ اچھی علامت ہے کہ یار یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص نصیب فرما دے۔ تو اتنی آسانی سے نہیں بھائی پیچھا چھوڑتا نفس اور شیطان، اس میں کوئی نہ کوئی ریاکاری، نام نمود، شہرت، میرا نام آ جائے، میرا نام کیوں نہیں آیا، سارے جھگڑے ہیں ہی اسی بات کے۔ میرا نام کیوں نہیں لگا، مجھے کیوں نہیں
میرا نام کیوں نہیں بتایا، یہ دین کا کام ہو گیا، اس میں میرا نام کیوں نہیں آ پایا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں پھر لا کی تلوار سے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے بہت زور و شور سے عقلی دلائل اور منطقی دلائل بیان کیے جا رہے تھے. تو کچھ علماء آ گئے تو ایک دم حضرت بیٹھ گئے. کسی نے کہا حضرت یہی تو وقت تھا، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اکابر علماء دیوبند کو معقولات کے اندر کوئی ان کو مہارت نہیں ہے. آج پتہ چل جاتا، کہنے لگے جی میرے دل میں بھی یہی بات آ گئی تھی، میرے دل میں بھی یہی بات آ گئی تھی، اور میں کیا ہو گیا، بیٹھ گیا. تو سب سے جو خطرناک مسئلہ ہے نا اور تشویشناک فکر والا، وہ یہی ہے کہ ہم کر کس لیے رہے ہیں، پڑھ کس لیے رہے ہیں. اچھا اسی سے بات ذہن میں آئی، یہ آپ لوگ، میں پچھلے سالوں میں یہ کتاب پڑھا کرتا تھا، لے کے آ جاؤ نا، میں نے بہت قیمتی کتاب ہے، ہم سے عہد لیا گیا ہے، بس جس کے پاس ہے کل لے آؤ. اوفو ایسی کتاب ہے، آپ نے اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو وہ اصحاب الغار والی حدیث آپ نے سنی، تو اصحاب الغار والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے عمل اللہ کو پیش کیے جائیں. انسان اپنے اللہ کو کیا پیش کرے، اور عمل کو کیا بنائے، وسیلہ بنائے اپنی مشکلات میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو طالب علم ہیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ علم سیکھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، ہم نبیوں کے وارث ہیں، یہ عمل سے بھی افضل ہے، فلاں ہے. تو پھر کہنے لگے پریشانیوں میں ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم اللہ کو اپنے طالب علمی پیش کریں، اس لیے کہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے طالب علمی میں اخلاص نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے طالب علمی ویسی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. یہ انہوں نے لکھا 9ویں صدی کے ہیں، وہ انہوں نے اس وقت لکھی یہ بات کہ اگر ہم اپنی طالب علمی میں، علم کی طلب میں اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی، تو ہم کبھی پریشانی میں پھنس جاتے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا صرف تجھے راضی کرنے والا علم سیکھنے کے لیے، اللہ تو ہماری یہ پریشانی دور کر دے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ دعا ہماری زبان سے نہیں نکلتی. تو ہمارا طالب علمی میں اخلاص، پھر طالب علمی کے بعد ہماری تدریس میں اخلاص، ہمارے دین کاموں میں اخلاص. اچھا جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا، ان کو کھٹک پیدا ہوتی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کھٹک پیدا ہوئی نہیں، پتہ نہیں میری جو یہ تبلیغ ہے یہ استدراج تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، پیدا ہوئی نہیں ہوئی. تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کم سے کم ہمیں فکر تو ہو جائے کہ یار یہ نفسانیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. بڑی اچھی بات کہی بڑوں نے کہ اغراض والوں سے فتنے اٹھتے ہیں اور اخلاص والوں سے ہدایت پھیلتی ہے. بہت عجیب بات. اغراض والوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اغراض والے کسی دین کے کام میں جمع ہو جائیں گے تو آپس میں کیا ہو جائے گا؟ اختلافات ہو جائیں گے، کرسی کی جنگ شروع ہو جائے گی. نہیں سمجھ رہے؟ اور ایک مخالفت ٹانگ کھینچنا شروع ہو جائیں گے. اور اخلاص والے کیا بنتے ہیں؟ ہدایت کے چراغ بنتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ میں ملتے نہیں ملتے ایسے قصے؟ حیرت ہوتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کو اللہ پاک نے یہی چیزیں تو دی تھیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے شام کی فتوحات کی، سمجھ گئے؟ اور جب سب کچھ فتح ہو گیا تو معزول کر دیے گئے. بولو نا بھائی، جب سب کچھ کر لیا تو کیا کر دیے گئے؟ تو کوئی اعتراض ہوا، کوئی فتنہ پیدا کیا، کوئی تفریق پیدا کی، اپنے قوم کنبے کو قبیلے سے لے کر الگ ہو گئے. کس درجے کا اخلاص ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو بھی پیش آئیں گی اور بڑا مشکل ہوگا. اس موقع پر ایک چیز بہت کام آئے گی. جو لوگ
پہلے سے اپنی اصلاح کی فکر میں ہوں، اپنے اندر کی خامیاں دور کرانے کے لیے کسی اللہ والے سے جوڑے ہوئے ہوں، بے چین ہوں مسلسل میں، تو ایک تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک بچا لیتے ہیں، طلب ہے نا۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں کا کوئی اچھا مشیر ہوتا ہے زندگی میں، وہ بچ جاتے۔ طرح طرح کے اختلافات آئے، عموماً ہو یہ رہے، ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں، کوئی مشیر نہیں ہے زندگی میں، کوئی بڑا ہے ہی نہیں جس سے پوچھ کے چلیں۔ لہٰذا ہمارے فیصلوں میں کیا ہوتی ہے؟ نفسانیت ہوتی ہے۔ اختلافات ہو گئے، اختلافات میں ہر ایک سمجھ رہے ہیں میں صحیح ہوں۔ بولو نا، سمجھ میں آ گئی بات؟ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو چیز ہے نا، کوئی بڑا ہو، کوئی اختلاف ہو جائے، امام بنے مقتدیوں سے اختلاف ہو گئے، خود فیصلہ نہیں کریں، اپنے بڑے سے جا کے کہہ دیں بھائی یہ مسائل چل رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر وہ آپ کو کہیں ڈٹ جاؤ، جم جاؤ تو جم جاؤ، وہ آپ کو کہیں چھوڑ دو تو چھوڑ دو، مسئلہ ہی حل ہو گیا نا۔ اس کے لیے بھی تو ایمان چاہیے نا، کیونکہ ہم تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم مشورے کے نام پر مشورہ بھی ایسے لیتے ہیں کہ اس بات کو گول مول بنا کر ایسے پیش کرتے ہیں، ایسی صورتحال پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا جواب کیسے دے؟ میرے مزاج کے مطابق کیا کر دے؟ کچھ سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو بہرحال بھائی، اب جب آپ جائیں گے نا تو بڑا آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور سے یہ حدیث ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، تو کسی کو خوش فہمی میں مبتلا ہی نہیں ہونا چاہیے میں دین کا اتنا کام کر رہا ہوں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ نفسانیت سے میں خالی ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نفسانیت سے خالی ہوں؟ نفسانیت سے خالی ہونے، جو نفسانیت سے اگر ہم خالی ہو جائیں تو دین کا کام اتنا آگے بڑھ جائے، ہر ادارہ چمک جائے۔ نفسانیت سے خالی ہو جائے، کتنی جگہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ فلاں اچھا کام کر سکے گا، میں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دوں، لیکن انسان مر جائے گا، کر نہیں سکے گا۔ اتنا آسان ہے یہ کام؟ نہیں سمجھ میں آ رہے؟ اگر میں یوں بتا دوں کہ فلاں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ مجھ سے اچھا کر رہے ہیں، یہ والی نفسانیت نکل جائے، اور میں لوگوں کو اچھی تجویز دے دوں، اپنے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ کر دوں، آسان نہیں ہے بھائی، دل گردے کا کام ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔